بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عمران خان صاحب کا بڑا فیصلہ اور ایک اور یو ٹرن، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان ایک بار پھر میدان میں اور حافظ سعد رضوی کا بیان، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو پہلے ہم ناظرین کرام عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا یو ٹرن لیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب 2014 میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ڈی چوک میں دھرنا دیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کر محمود خان اچکزئی کا نہ صرف مذاق اڑایا کرتے تھے بلکہ ان کی نقلیں بھی اتارا کرتے تھے۔ اور اب ناظرین کرام، یہ وقت آ گیا ہے کہ اسی اچکزئی کو عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر بھی نامزد کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی عمران خان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کے پرانے بیانات اور ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہا ہے، جہاں پر عمران خان صاحب اچکزئی صاحب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ناظرین کرام، میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم بھی فرشتے نہیں ہیں اور ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی دوبارہ 9 مئی جیسا کوئی واقعہ پیش آنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، جیسے ہی بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ بیان سامنے آیا تو اس کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید بیرسٹر گوہر صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے معذرت کی ہے۔ تو فوری طور پر اس پر پی ٹی آئی کا رد عمل سامنے آیا ہے اور پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر یا پی ٹی آئی نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی معافی نہیں مانگی اور ہمارا وہی موقف ہے جو عمران خان صاحب بیان کر چکے ہیں۔ کیونکہ ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے سہیل ورائی صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی، اور پھر اس ملاقات کے بعد سہیل ورائی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا اور اس کالم میں تاثر یہ دیا گیا تھا کہ جیسے آرمی چیف نے یہ بات کہی ہو کہ جب تک عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگیں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جیسے ہی سہیل ورائی صاحب کا یہ کالم سامنے آیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر بڑا سخت رد عمل سامنے آیا اور پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب کا 9 مئی کے حوالے سے کوئی تعلق ہے تو پھر عمران خان صاحب کس بات پر معافی مانگے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ معافی وہ مانگے جنہوں نے 2024 کے انتخابات کا مینڈیٹ چرایا ہے اور پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ پھر ناظرین کرام، اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کا یہی موقف ہے کہ وہ کس بات پر معافی مانگے، انہوں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ آج بھی عمران خان صاحب اپنے موقف پر قائم ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیج عدالت میں پیش کی جائے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک بار پھر سہیل ورائج کے کالم کے حوالے سے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے یہی موقف دیا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے کچھ کیا ہی نہیں ہے
تو عمران خان صاحب معذرت کس بات پر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بار پھر ان کو ایسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی فیملی کی بھی ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ اور پھر ناظرین کرام، جو خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تباہی آئی ہے اور جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی کے بیان کی۔ تو ناظرین کرام، جب بھی پاکستان میں کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیشہ تحریک لبیک پاکستان سب سے پہلے میدان میں آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب اندرون سندھ ایک سیلاب آیا تھا اور وہاں پر بڑی تباہی ہوئی تھی تو اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان نے بڑھ چڑھ کر امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا تھا۔ اب چونکہ ناظرین کرام اس بار خیبر پختونخوا میں سیلاب کی وجہ سے بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے تو لہٰذا پہلے دن سے تحریک لبیک کے رضاکار خیبر پختونخوا میں میدان میں موجود ہیں اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان خیبر پختونخوا کے امیر ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ تحریک لبیک اس مشکل وقت میں خیبر پختونخوا کی عوام کی بھرپور انداز میں مدد کرے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف تحریک لبیک پاکستان کے رضاکار میدان میں موجود ہیں بلکہ تحریک لبیک پاکستان امدادی سامان بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھیج رہی ہے۔ یعنی کہ ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے تحریک لبیک اور اس کے رضاکار ہی میدان میں آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی نے کیا بیان دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، چند دن پہلے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے یہ بیان دیا تھا کہ 22 اگست کا جمعہ حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے اراکین شورا اور تحریک لبیک کے کارکن مسجد وزیر خان میں ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ سعد رضوی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 22 اگست تک ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی گئی جنہوں نے مسجد کا تقدس پامال کیا ہے تو پھر تحریک لبیک پاکستان اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ تو ناظرین کرام، مقدمہ تو درج ہو گیا ہے مگر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 اگست تک ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جنہوں نے بیہودہ فوٹو شوٹ کیا تھا یا صرف کاغذی کارروائی ہی کی جائے گی اور پھر 22 اگست کو تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ مگر ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بھی کیا مجبوری تھی کہ مسجد کے سامنے ایک بیہودہ فوٹو شوٹ کیا گیا ہے اور ایک نئے تنازع کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اگر اس بار قانونی کارروائی نہ کی گئی تو پھر تھوڑے عرصے بعد دوبارہ یہی حرکت کی جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ انتظامیہ اور حکومت ایک سخت قانونی کارروائی کرے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔